صل على محمد وآل محمد وعجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. شیعہ اثنا عشری جماعت موریشس کے زیر انتظام اس عشرہ زینبیہ میں جو 1445 ہجری 2023 میں ہو رہا ہے، آج کی رات 16 کا دن گزر کر شب 17، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایو آف 17، ہمارے 8ویں امام ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کی، ہمارے 8ویں امام کی شہادت کی 3 مختلف ڈیٹس ہماری کتابوں میں ہیں، اور جو سب سے فیمس ڈیٹ تھی پہلے، اب وہ سب سے کم فیمس رہ گئی ہے۔ مولانا محترم ہندوستان سے تشریف لائے، میں پاکستانی ہوں، 23rd of ذیقعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11th منتھ ہے، اس کی 23rd، لیکن اب ہندوستان اور پاکستان کی کچھ علاقوں میں یہ تاریخ شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، باقی زیادہ تر 17th of صفر جو آج ہے، یا 29th of صفر جو کہ خود مشہد مقدس میں جہاں امام کا روضہ، وہاں پہ 29th of صفر شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ 2 تاریخیں ہیں، لیکن اس جبلے کے ذریعے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خالی مجتہدین کے فتووں میں اختلاف نہیں، 1400 سال پہلے کے حالات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تقریباً تاریخ کے ہر مسئلے میں اختلاف نظر آئے گا۔ تب کسی ایک کو پکڑ کے اس کی وجہ سے کسی ایک گروپ کو ٹارگٹ کرنا، الحمدللہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو موریشس میں رہ رہے ہیں، کہ بہت سارے فتنے اور فساد جو اس وقت شیعہ دنیا میں پھیلے ہوئے اس سے آپ لوگ بچے ہوئے، اور اگر آپ کی جماعت ممبر پر آنے والے علماء اور اسپیکر کا اسی طرح سے سلیکشن کرتی رہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میرے پاس آئے تو آپ محفوظ بھی رہیں، ورنہ آج یا کل ممبر کے ذریعے بھی اتنا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ سب سے پہلا ٹارگٹ تو ہمارے مجتہدین بنتے ہیں، اور کس پوائنٹ پر کہ جی وہ اگر شریعت ایک ہے، اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، معصومین کا فرمان ایک ہے، تو فتوے دو کیوں؟ یہاں بھی یہ بات کسی کے ذہن میں آتی تو ہوگی، تو نیچرل ہے، فطرت انسانی، لیکن اس کو ایک ایشو بنانا اور فتنہ بنانا، اور پھر آگے بڑھیے گا تو ہسٹری۔ اچھا، ہمارا دوسرا بڑا، ہمارے دشمنوں کا دوسرا بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں جب تک کہ ہمارے زمانے کا امام ظاہر نہیں ہوتا، اور انہی 2 کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے بڑا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور پرابلم۔ دوسرا بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ آزاداری، اور آزاداری کو ٹارگٹ بنانے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اس وقت جو کامن ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کی ہسٹری کو مشکوک کر،
ہر چیز کے بارے میں کہہ دو کہ یہ تو ہے ہی نہیں. یہ ہمارے منبر پر آنے والے ذاکرین اور علماء نے اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دی. ہر سال ایام ازا شروع ہوتا ہے اور یہ سارے کے سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کربلا میں 3 دن کی پیاس نہیں تھی، کوئی کہتا ہے کہ جناب علی اصغر نہیں تھے، کوئی کہتا ہے جناب فاطمہ صغریٰ نہیں تھی، کوئی کہتا ہے 40 کو اہل بیت واپس آئے ہی نہیں کربلا میں، کوئی کہتا ہے اہل بیت تو شام میں قید ہی نہیں ہوئے. غرض یہ کہ اگر سب کی باتوں میں توجہ دیں گے تو کربلا کچھ نہیں. بس یہ ہے کہ حسین کربلا میں گئے تھے، پتہ نہیں کیسے مارے گئے. یہ بھی ایک ہے، پتہ نہیں کیسے مارے گئے، کس نے مارا پتہ ہی. اور پھر ان کے خاندان والے شام گئے. یزید نے بڑے رسپیکٹ اور پروٹوکول کے ساتھ اپنے محل میں رکھ کر ان کو عزت سے مدینہ پہنچا دیا، ختم ہو گیا. تو اب مر گئی ہے فتوے، شریعت، کربلا. آج تک جو ہم شیعہ حضرات محفوظ رہیں، آپ حضرات کو تو اتنا معلوم نہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف آپ بہت زیادہ پروٹیکٹڈ یا امیون ہیں ایک آئی لینڈ میں ہونے کی بنیاد پر. اچھا اور بھی آئی لینڈ والے ہیں لیکن وہ لوگ تو وہاں تو فتنے پھیل جاتے ہیں. آپ لوگ بچے ہوئے ہیں وہاں دوسری جانب بہت ساری چیزیں ایسی کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. اب میں پاکستان سے آیا ہوں، پاکستان کے لوگوں سے پوچھئے کہ پچھلے 20 سال میں کوارٹر آف اے سینچری نہیں 40 سال اتنی ہمارے یہاں شہادتیں ہوئی ہیں، اتنے خاندان تباہ ہوئے ہیں، اتنے جوان بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں ہم لوگ. آپ ہمارے قبرستان جا کے دیکھیں، ایک دم سے قبریں اتنی بڑھ گئی ہیں شہیدوں کی. لیکن اس تمام پرابلم کے باوجود آج پاکستان میں شیعت اتنی اسٹرانگ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے اتنی اسٹرانگ نہیں کہ شہادت کے بعد. اور کیوں؟ فقط اسی کربلا کی یاد اور عزاداری کی وجہ. ہم لوگ تو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کس نے ہم کو بچایا. تو اب یہ بھی ایک ٹارگٹ اور پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر اس طرح سے بکس میں جو 2 یا 3 باتیں لکھی ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے ہائی لائٹ کیا جائے، دنیا میں فتنہ برپا کیا جائے تو اسلام میں کچھ نہیں بچے. تو اب یہ ضمن میں نے بات کی، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس سبجیکٹ پہ آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. لیکن اب میں نے کہا کہ 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور 8ویں امام جیسا امپورٹنٹ امام. امپورٹنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی تمام اماموں کے بارے میں تو یہ ہے کہ چلے بہت زیادہ دشمن کا دباؤ تھا. 8ویں امام سے جب شہید ہوئے تو کراؤن پرنس تھے. ٹھیک ہے، مامون نے ہی شہید کروایا جو ابھی آپ مرثیے میں بھی سن رہے ہیں، لیکن ان کے حالات لوگوں کے سامنے تھے. وہاں بھی ڈیٹس کتنے مختلف ہو گئے. اور اگر آپ اور ڈیٹیل میں جائیں تو شاید 2 یا 3 ڈیٹس کے علاوہ ولادت و شہادت کی جتنی ڈیٹس ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں ہسٹری. اور اس میں کم از کم ہمارے آج کے عالم کا تو قصور نہیں ہے نا. وہ تو جو اس کو 1400 سال یا 1300 سال پہلے سے کتابیں ملی انہی کی وہ چیز آگے بڑھاتا ہے. لیکن جس طرح سے یہ شک پیدا کیا جا رہا، پھر آپ کو پتا ہے نا کہ اس پر تیسرا بھی ایک پہلو، اور وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز پر وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ریسرچ کسے کہتے ہیں، جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، جاہل ہیں. کسی نے ان کو فیڈ کر دیا ہے، انہوں نے وہ آپ تک پہنچا دیا. تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے پھر کہتے ہیں امام زمانہ بھی نہیں. 11ویں امام بغیر اولاد کے دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی پروف کر دیتے ہیں تاریخ سے کہ دیکھیں کوئی اولاد نہیں. ان میں سے ایک نے تو آج جب وہ بہت بیمار ہیں اور پیٹلائز ہیں تو اپنی غلطی مان لی کہ میں نے اب تک یہ غلط کہا. لیکن جن کے سامنے ابھی موت اتنے قریب نہیں آئی ہے وہ اسی طرح باتیں کر رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزوں میں توجہ نہ دیں. اور آغا سیستانی کا جو جملہ ہے اسے یاد رکھیں کہ تمہیں اپنے نیک بزرگوں سے جو ملا ہے ایز اٹ از اسے آگے پہنچا. سلف صالح. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ اس جملے کی بہت زیادہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اور ہر آنے والے کی ہر بات پہ توجہ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کتنا پڑھا، کہاں پڑھا، کتنی نالج ہے، اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے. خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی کہ 8ویں امام کی شہادت کی 3 تاریخیں ہیں. اور جیسا کہ ایک
واقعے میں بہت مشہور ایک واقعہ ہے. اچھا ایسی ہی ایک روایت بھی ہے. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ میرا ایک تو اپنا سبجیکٹ چل رہا ہے شیطان والا, پھر آج 8ویں امام کے حالات کی بیان کرنا. غلطی یہ والی بات بھی 8ویں امام سے ریلیٹڈ ہے. ایک واقعہ بھی ہے امام زمانہ کا جو کسی بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم, بہت بڑا نام. اگر آپ نے ایک نام سنا ہے آغا تقی بہجت تو بالکل ان کے لیول کے عالم. اور ہمارے زمانے کوئی میں 300 سال پرانے کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں. آغا شہاب الدین مرشی نجف, بہت بڑا نام ہے یہ مرجعیت کا. امام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو پہلا سوال انہوں نے یہی کیا. اب میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, اور ایسی ہی ایک روایت بھی ہمارے پاس ہے شب قدر کے بارے میں بھی. شب قدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ اہم ترین رات ہے, لیکن ہم کو نہیں پتا کون سی رات, یا 19 ہے 21 ہے 23 رمضان. تو راوی نے امام سے پوچھا تھا نا کہ مولا آخر ایک تاریخ بتا دیجئے تینوں میں سے. وہاں جواب یہی جب زمانے کے امام سے پوچھا انہوں نے, اے زمانے کے امام, اب یہ خود سید بھی تھے, مرجع بھی تھے, انتہائی مقدس و متقی بھی تھے, اسپریچولیٹی میں بھی ان کا نام, اور ساتھ میں سید. کہ میری دادی کی قبر کہاں, شہزادی کون ہے, ان کی قبر کہاں ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم. کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں ہے, کوئی کہتا ہے حجرے میں ہے, کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں. یہ تو کہیے کہ آج کل شہزادی کے حوالے سے مجلسیں بہت ہونے لگی. مجھے اپنی جوانی یاد ہے کہ شہزادی کی شہادت یا وفات کی صرف ایک مجلس ہوتی. اب تقریباً ساری دنیا میں 5, 20, 10 اور 20. ابھی یہاں سے جہاں میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں 20 مجلسیں ہوتی ہیں وہاں. پہلی ڈیٹ جو ہے اس میں بھی عشرہ, دوسری ڈیٹ میں تو اس میں بہت ساری نئی انفارمیشن لوگوں کو ملی ہے کہ ہاں مولا نے شہزادی کی 40 سے زیادہ قبریں بنائی. تو اب اس میں پتہ نہیں کہ ایکچول کہاں پہ دفن ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ زمانے کے امام سے کیا مجھے بتا دی. تو امام کا جو جواب تھا, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں واقعے ڈیٹیل میں, تو امام نے وہی جواب دیا جو چھٹے امام نے شب قدر کے لیے جواب دی. کہا کہ اگر ان سے کہ اگر تم ہر جگہ پہ جا کے میری دادی کی زیارت پڑھ لو تو اس میں نقصان کیا ہے. زیارت پڑھنا ہے نا, قبر پہ جائیں گے آپ, زیارت پڑھنا ہے, حاجتیں مانگنا ہے, ہر اس جگہ پہ چلے جاؤ. کون سا ایسا ایمرجنسی کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں مرنے میں تو ہم کسی ایک جگہ جا سکتے ہیں. اور یہی چھٹے امام نے کہا اگر تم تینوں راتوں کو عبادت کر لو تو اس میں نقصان کیا. تو یہ بہت سارے تاریخی مسائل بھی ایسے ہیں جس میں معصوم یہی کہتے ہیں کہ کیا ہے اگر ایک سے زیادہ شہادت کی تاریخیں ہیں, تینوں تاریخوں میں غم کرو. مومن تو ہر وقت امام کے غم میں ڈوبا رہتا. اب یہ خالی 8ویں امام کی بات نہیں ہے, ابھی شہزادی کا تذکرہ ہو, شہزادی کی بھی شہادت کی کون سی ایکچوئل ڈیٹ کسی کو نہیں معلوم. ہمارے یہاں تو پھر 2 رہ گئی, لیکن جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں 3-4 مرتبہ شہادت کی ڈیٹ بنائی جاتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہو جائیں گی, لیکن مقصد یہ کہ ایک سے زیادہ مرتبہ. اور یہی میں کربلا کے حوالے سے آپ کو فارمولہ دے دوں کہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کربلا کی فلاں اسٹوری غلط. کیوں غلط ہے کہ مثلا فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں, آغا کوئی نے کہا کہ یہ واقعہ نہیں. یہ مت پوچھو کہ آغا کوئی نے کیا کہا, یہ پوچھیں کہ آغا کوئی نے کیا پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی. وہ جو ریسرچ ورک ہے وہ بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے, اس سے ہمارا کیا تعلق. ہمارا تعلق ہے ممبر پہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, وہ دکھا دی, کہیں منع کیا. یعنی جو چیزیں آغا کوئی نے لکھ بھی دی, آغا سیستانی نے لکھ بھی دی کہ بھئی ہمارے نزدیک کے واقعہ ثابت نہیں, لیکن ہم پوچھیں کیا ہم ممبر پہ پڑھ سکتے ہیں, آپ پوچھیں کیا ہم سن سکتے ہیں, وہاں سے بالکل پڑھ بھی سکتے اور سن بھی سکتے. یہ اصل ہے نا ہمارے یہاں ممبر پہ کب کہا جاتا ہے قرآن اٹھا کر کہ ہم قرآن اٹھا کے یہ کہہ رہے کہ واقعہ ہے, ہم مسائل کی ایک روایت پڑھ رہے, وہ پڑھنے کی اجازت ہے. غرض یہ کہ چونکہ یہ آپ کو کنفیوز اور کیا جائے گا. اچھا یہ میرا موضوع, آج لنک نہیں ملاؤں گا, بس یہ یاد رکھے کنفیوز بہت کیا جائے گا. شیطان نے کہا تھا کہ مومن کو اگر میں بہکا نہیں سکتا تو اس کو کنفیوز کر دیتا.
مولا کی ایک حدیث ہے نہج البلاغہ کے آخر میں، اور ویسے بھی کئی معصوم ہیں، کہ یقین کے عالم میں کنفیوژن نہ ہو، یقین سو جانا بہتر ہے اس عبادت سے جو آدمی شک کے عالم میں کرے، پتہ نہیں یہ پتہ نہیں، جتنا غور کریں گے حدیث پر مزہ آتا چلا جائے۔ اب نماز پڑھنے لیکن آپ نے کہا پتہ نہیں کوئی اللہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھ رہا ہوں نماز، یہ شیطان کا کام، وہ جو شیطان کے انٹرویو میں ایک سوال آئے گا، لیکن اس سے زیادہ اس وقت اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ تو بات سے بات نکل آئی 8ویں امام کے حوالے۔ 8ویں امام کی بھی ایک حدیث ہے، جو کل میں نے ایک بات کہی تھی تو وہ تو میرا موضوع نہیں تھا، میں یاد دلا دوں میرا سبجیکٹ، میرا موضوع شیطان نہیں ہے، شیطان کا انٹرویو جو رسول خدا نے لیا تھا مدینے کے قبرستان میں، ورنہ شیطان اگر موضوع ہوتا تو بہت ساری اور باتیں آتی، کل یہ میں کہہ چکا ہوں۔ تو اس میں ایک بات آ گئی تھی جو بہت سے لوگوں کے لیے بہت نئی بات تھی، اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ مولا کا شیطان سے ایک مرتبہ اس طرح سے مقابلہ ہوا جیسے ریسلنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، میدان جنگ کا نہیں۔ اہل بیت کا ایک بہت ہی ہائیلی ریکمینڈ حکم ہے، یہ میرا وہی سبجیکٹ جو ایک اشرہ میں پڑھتا ہوں، تربیت اولاد، جو کل میں نے 5 اپنے اشرے بتائے تھے بہت فیمس، ان میں سے تربیت اولاد، کہ اپنے بچوں کو کون سے گیم یا اسپورٹس سکھاؤ۔ تو 3-4 اسپورٹس ایسے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا۔ سوئمنگ، میں جہاں سے آیا ہوں آج کل آسٹریلیا، تو وہاں تو کے سوئمر تو بہت مشہور ہے، آئی لینڈ ہونے کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوئمنگ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سوئمنگ اسلام میں بہت حکم ہے۔ ہارس رائڈنگ، گھوڑ دوڑ، بلکہ یہ تو اتنا زیادہ اسلام میں ریکمینڈ ہے کہ اس کے اندر بیٹنگ یا جوئے کی بھی اجازت۔ جتنی چیزیں اسلام میں حرام ہے نا وہ کبھی کبھی حلال ہو جاتی ہیں، تو اب جوا حرام ہے، لیکن 2 گیمز ایسے ہیں جس میں جوا حلال ہے۔ میں زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آج کوئی اس کے آنسر سیشن بعد میں ہے تو مسائل اس میں آ جائیں، البتہ دیکھنے والے نہیں، خود حصہ لینے والے پارٹیسپیٹ اس میں ہارس رائڈنگ، اور یہ بچوں کو سکھانے کا حکم، اور پھر اس کے ساتھ شوٹنگ۔ اب یوں دیکھیں تو یہ تقریباً ساری چیزیں میدان جہاد میں کام آنے والی، ایک طرح کی فوجی ٹریننگ، لیکن سبجیکٹ کہیں اور جا رہا ہے، واپس آتا ہوں۔ اور ساتھ میں پہلوانی، کشتی، فزیکلی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں 15 رمضان کو زیادہ ایک روایت پڑھی جاتی ہے، موریشس کا مجھے نہیں پتا، کہ امام حسن امام حسین اپنے بچپنے میں آپس میں کشتی لڑتے، اور اس کے بعد پھر ہوتا یہ تھا کہ جب امام حسن امام حسین کشتی لڑ رہے تو رسول خدا امام حسن کی تعریف کرتے، شاباش آگے بڑھو۔ اور شہزادی نے کمپلینٹ کی کہ بابا آپ ایک بیٹے کو تو اتنا تعریف کر رہے ہیں، پریز کر رہے ہیں، دوسرے کے لیے خاموش، تو کہا وہ جبرائیل اس کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ جو روایت پڑھی جاتی، پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید موریشس والوں نے نہیں سنی، ہمارے یہاں تو ہر 15 رمضان امام حسن اور امام حسین کے بیچ میں بچپنے میں جب کمپٹیشن ہوتے تھے، کبھی لکھنے کا مقابلہ، کبھی یہ پہلوانی تھا، تو یہ باقاعدہ اس زمانے میں بہت ہی رائج قسم کا کھیل بھی تھا، بچوں کو سکھا اور میدان میں کام بھی آتا، تاکہ میدان جنگ میں یہ ہوتا تھا کہ دشمن سے کہتے تھے کہ تیر تلوار نہیں، آؤ ہم دونوں فزیکلی مقابلہ کریں۔ تو میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ مولا اور شیطان کی بھی ایسی جنگ ہوئی تھی، تو کچھ لوگوں کے لیے نئی بات بات ہم نے تو آج تک سنا، بھئی 3 روایتیں تو ہر وقت میرے ذہن میں ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 الگ الگ، جن میں سے ایک روایت ہمارے 8ویں امام کی ہے، جو کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے، تو میں نے کہا کہ ایک روایت 8ویں کی کہ کس طرح سے مولا اور شیطان کے درمیان مدینے میں کشتی، اور یہ کتاب شیخ قدوس کی کتاب ہے اخبار عیون الرضا، اس کی روایت، اور ایک روایت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کے راوی، اور اس وقت دنیا بھر کے مومنین جو عبادت کرنے جا رہے ہیں 40 میں حسین کے پہلے زوار یا زائر جابر ابن عبداللہ، دوسری روایت ان کے ذریعے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ حج کے بعد
حج کے درمیان مینا کے میدان میں بیٹھے، روایت نہیں پڑھ رہا، مینا کے میدان میں بیٹھے تھے. مینا میں آدمی بہت ریلیکس ہو جاتا. آپ میں سے جس نے حج کیا شاید سبھی نے کیا ہو بچوں کو چھوڑ. تو مینا کے میدان میں جب جاتے نا احرام اتر جاتا ہے، کنکر مار لیا گیا، سر شیو کر دیا گیا، حج کے اہم واجبات ختم ہو جاتے ہیں، ریلیکس. تو اس وقت ایک آدمی رسول خدا کے خیمے کے قریب آ کے عبادت کرنے لگا. اوہو، اس کی نماز، اس کی تلاوت قرآن. جابر جیسا صحابی جو رسول اللہ کو بچپنے سے دیکھ رہا، کہتا ہے یا رسول اللہ کتنا زبردست عبادت کرنے والا. پیغمبر نے کہا شاید پہچانا نہیں ہے شیطان. اور پھر وہاں مولا اور شیطان کی دوسری کشتی کی جنگ ہوئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک نہیں کتنی روایتیں. یہ ہے علل الشرائع کی روایت. اور تیسری جس کا ریفرنس میں نے کل دیا تھا وہ ہے ہمارے پانچویں امام کے بہار الانوار کی والیوم 9 پیج 170 جو ایڈیشن میرے پاس ہے. بہار الانوار تو کوئی 40-50 دفعہ پرنٹ ہوئی ہوگی تو پیج نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. والیوم 9 پیج 170 میں. تو مولا کی شیطان سے 2 دفعہ مدینے میں اور ایک بار حج کے دوران مینا ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں ہتھیار استعمال نہیں. تو یہ تیسرا واقعہ بھی ذرا دلچسپ ہے، یہ میں کل پڑھوں گا، ٹائم نکلا جا رہا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو ایک دفعہ کے واقعے میں حیرت ہوئی، 3-4 دفعہ کے واقعات تو ہر وقت میرے دماغ میں رہتے ہیں. ریسرچ کروں تو شاید اس سے بھی زیادہ کے واقعات نکل. اور پھر وہ جو تیسری دفعہ کی جنگ ہے جو میں نے کل بتایا تھا پانچویں امام والی، وہ بہت ڈیٹیل ہے. اور اس میں شیطان نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 کی تفسیر کی ہے. بہت دلچسپ تو نہیں ہے لیکن ایک انفارمیٹیو. کل آج یہ ہے کہ یہ شیطان جو مکے میں، مدینے میں، حج میں، ہر جگہ رسول اللہ کے سامنے آتا رہتا ہے. تینوں واقعات میں یہ ہے کہ مولا کے سامنے نہیں، رسول کے سامنے آیا تو رسول نے کہا علی پہچانا کون ہے؟ آئے ابو الحسن، پہچانا یہ کون؟ اچھا ابو الحسن مولا کی کنیت ہے اور 7ویں امام کی کنیت ہے اور 8ویں امام کی بھی کنیت اور 10ویں امام کی بھی کنیت. اس سے بھی ایک اشارہ کر دوں، وقت نہیں، روایتیں مکس اپ ہو جاتی. ابو الحسن نے یہ کہا، اب یہ مولا بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7ویں بھی ہو سکتے ہیں، یہ 8ویں بھی ہو سکتے ہیں، یہ 10ویں بھی ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک مجتہدین کے درمیان فارمولہ ہے جو میں نے شارٹ کر کے آپ کو بتا دیا. اس جملے کی ذرا وضاحت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ٹائم نہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں. اسی طرح سے یہ جو آیا نا کہ ابو الحسن نے یہ کہا، جیسے ایک اور واضح مثال دی، ابو عبداللہ، ابا عبداللہ، زیارت وارثہ میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ آقا حسین کی بھی کنیت ہے، چھٹے امام کی بھی کنیت. پھر اس میں جو فارمولہ بن گیا، جب ہسٹری کی کتاب میں ابو عبداللہ ہے تو امام حسین، اور فقہ کی کتاب میں حلال و حرام میں ابو عبداللہ ہے تو چھٹے امام. لیکن اسے ہوتا کیا کہ مثلا ایک مرجع ایک حدیث پیش کی کہ مثلا حبیب بن مظاہر نے ابو عبداللہ سے روایت نقل کی. کسی نے کہا کہ ابو عبداللہ تو چھٹے امام ہے، حبیب تو ان کے زمانے میں صحیح نہیں، روایت چھوٹی. یہ سارے کنفیوژن اور ڈاؤٹ آج کل کے ینگ اسپیکر کریٹ کرتے ہیں. اب ان کو کیا پتا کہ ابو عبداللہ تو ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کربلا والے ابو عبداللہ کے صحابی، یا یہ کہ مثلا ابو بصیر نے ابی عبداللہ سے روایت نقل کیا، اس نے کہا دیکھیے ابو عبداللہ تو امام حسین ہیں، آپ پڑھتے ہیں زیارت میں کہ نہیں پڑھتے؟ آپ نے کہا پڑھتا ہوں. کہ ابو بصیر کے تو باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت، روایت کھوٹی. یہ وہی میرا موضوع ہے شروع کے 4 دن کا، شیطان ہماری جہالت و لاعلمی سے فائدہ اٹھا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہونا چاہیے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو الحسن کہہ کر رسول نے 3 دفعہ رسول کے سامنے آئے تو رسول نے مولا کو بھیجا اس سے جنگ کر. لیکن تیسری والی روایت بہت ڈیٹیل اور وہ اس کے اندر بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 کی تفسیر کی. 64 آیت کون سی ہے کہ جب آدم کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو نکالا شیطان کو. تو اس نے کہا آدم نہیں، آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا جاؤ بہکاؤ. اور پھر کچھ اس میں جملے ہیں جو کل سنیے گا. مگر رسول کے سامنے شیطان کئی بار آئے، ایک بار نہیں. سب سے ڈیٹیل جو روایت ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے شیطان کا ڈیٹیل.
جو کل میں نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کو اب میں آگے بڑھا رہا ہوں. کچھ باتیں آ جائیں گی اور آج ذرا کم رہے گا اس کا حصہ، کیونکہ 8ویں امام کے بارے میں بھی ایک بہت اہم میسج آپ کو پہنچانا ہے. اور پھر انشاءاللہ اب جو اس کے بعد لاسٹ 3 اسپیچز ہوں گی اس میں بہت ڈیٹیل سے میں اس انٹرویو کو پیش کر کے کوشش کروں گا کمپلیٹ کروں. اسٹارٹ یہاں سے لیں کہ شیطان کی ملاقات ہو اور شیطان کے سر پہ وہ کراؤن ہے، تاج، جس کو بعض روایتوں میں کہا گیا کہ ٹوپی شیطان کی کیپ، اور اس روایت میں ہے کہ ایک تاج پہنے ہوئے تھا جیسے کنگ اور کوئی وہ کراؤن پہنتے ہیں، وہ کل آ چکا. اور بہت ہی خوبصورت ایک بیلٹ بنی تھی، وہ بھی کل آ گئی. ہاتھ میں بیلٹ تھی، مگر دوسرے ہاتھ میں یا اسی بیلٹ بہت سی رسیاں. گجراتی میں رسی کو رسی کہتے ہوں کہ نہ کہتے ہو، رسی آپ سمجھ جائیے تو روک سو بہت سارے. اور بہت سارے جال تھے، جال وہ نیٹ جس کو مثلا سمندر میں ڈال کے مچھلیاں پکڑتے تھے پہلے. آج کل تو بہت ہی ماڈرن ٹیکنالوجی آ چکی. میں نے سنا ہے کہ آپ کے ملک میں بھی بہت مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور ہمارے ملک میں بھی بہت مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں. میں بھی آئی لینڈ سے آیا ہوں، آپ بھی آئی لینڈ والے ہیں. تو جال، اس سے پرندے بھی پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی بہت سارے تھے اور رسیاں. پھر ایک مرتبہ جو سر کا کراؤن ہے اس کی وجہ کل آ چکی ہے، بیلٹ کل آ چکا ہے، بیل کل آ چکی ہے، رسی کل رہی. تو پوچھا اللہ کے رسول نے کہ یہ رسیاں تو باندھ کے جا رہا، یہ کس لیے؟ کہا یہ اس مومن کے لیے میرا ٹول ہے یا ہتھیار ہے اٹیک کرنے کا، جو کسی طرح میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور یہ ہے ریاکاری. اگر ایک مومن کسی طرح میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا، پہلے تو شیطان کیا کرے گا؟ آپ کو گانے کا عادی بنائے. آپ نے کہا نہیں سننا، کبھی شراب یا ڈرگز آپ نے کہا نہیں، کبھی حرام گوشت آپ نے کہا نہیں، کبھی بیاج آپ نے کہا نہیں. کہہ رہے کہ کسی طرح میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا، پھر اس کے لیے میں یہ رسی استعمال کرتا ہوں. اور جیسا اس کا اسٹینڈرڈ ہے، چھوٹا مومن ہے تو رسی، بڑا ہے تو جال. اتنے بڑے بڑے جال ہوتے ہیں کہ شیر اور ہاتھی تک اس میں پکڑے جاتے ہیں. میرا خیال ہے موریشس میں شیر اور ہاتھی یوں نہیں پائے جاتے ہیں، سفاری وفاری میں ہو تو الگ بات، لیکن ایسٹ افریقہ میں تو ہوتے ہیں. جب وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ ہم کو ہاتھی ہی دکھانے لے جاتے ہیں یا شیر. اس کے پکڑنے والے جال بھی ہوتے ہیں اتنے بڑے، اتنے مضبوط. تو شیطان کے بعد چھوٹے بڑے چھوٹے جال ہوتے ہیں جس میں چڑیا، کبوتر، ایسے جانور پکڑے جاتے ہیں. بڑے سب ٹائپ کے جال ہیں. کہا جو کسی طرح میرے ہاتھ میں نہیں آتا اس کو اس کے ذریعے بہکاتا ہوں، تیار. اسے کہتا ہوں شراب مت پیو، او ہو بہت برا گناہ ہے یہ، گانا نہ سننا، او ہو جہنم میں جلو گے، نمازیں پڑھو. ہم نے کہا یہ تو کوئی بہت ہی نیک آدمی لگ رہا ہے جو ہمیں نماز پڑھوا رہا. روزے رکھو، مگر نماز اور روزے کے ذریعے سے وہ ہمیں ریاکاری، شو آف، دنیا دکھاوا. جیسے ابھی جابر ابن عبداللہ کی حدیث کی ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ جابر جو رسول اللہ کی نماز دیکھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہی یا رسول اللہ یہ کیسا کتنا اچھا نمازی. وہ نمازوں کے ذریعے سے ہم کو بہکاتا ہے، ریاکاری کرتا. اچھا یہاں پہ نمازوں کا بہت زیادہ رواج ہے تو شاید وہاں نماز کی ریاکاری اتنا کام نہ چلے. لیکن سب سے زیادہ جو ریاکاری کام آتی ہے وہ ڈونیشن، پیسوں. پیسہ جب آدمی دیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ایک پبلسٹی دی، مجھے پتا بھی چلے لوگوں کو کہ کتنا پیسہ دینے والا یہ آدمی کو. نیت بالکل ٹھیک ہو سکتی اور بڑا مخلص ہوگا یہ مومن، جناب خدیجہ طاہرہ کی طرح سے چیریٹی کرنے والا. بھئی ماں کی خاصیت اولاد میں آتی ہے نا، لیکن شیطان نیت بگاڑ. اور پھر ہمارے پاس واقعات ہیں. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ شیعہ ہسٹری میں جتنے مجتہدین گزرے آپ ٹاپ 5 کے نام بتائیں، تو ہمارا تو ہر مجتہد ٹاپ 5 لگتا ہے. تو ہر آدمی کی لسٹ میں اختلاف ہو. مجھے یہاں کا نہیں پتا کہ آپ کے یہاں کون سا گیم زیادہ کھیلا جاتا ہے، ہمارے یہاں کرکٹ ہے. اب اگر کہا جائے جو کرکٹ کی شوقین ہے کہ آپ اپنی ایک ٹیم بنائیے کہ جو پاکستان میں 70 ایئرز میں جتنے کرکٹر گزرے ہیں 11 سلیکٹ کرے جو بہترین، 3-4 نام سب کی لسٹ میں کامن ہوں گے، باقی سب میں اختلاف ہے.
یا اگر کہا جائے دنیا میں جتنے آج تک کرکٹر گزرے ان میں سے 11 کی ایک ٹیم بنا. اب دیکھیں کرکٹ میرا شعبہ نہیں، آج کی رات اس کام کے لیے بھی نہیں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ڈان براڈمین کا نام ہر ٹیم کے اندر کوئی آدمی نہیں بنا. باقی الگ ہے. اگر کرکٹ آپ کا شوق ہی نہیں ہے تو یہ میں نے نام لیا تو میرا باپ جا کے گوگل میں دیکھیے گا. تو اب یہ ہے کہ ٹاپ 5 مرضی آج تو امام زمانہ کی غیبت سے لے شروع ہونے سے آج تک نام الگ الگ ہوں گے، ایک نام سب میں کامن ہوگا، شیخ مرتضیٰ انصاری. ون آف دا گریٹسٹ شیعہ مرجع، بلکہ ون آف دا نہیں گریٹسٹ شیعہ مرجع. ان کا واقعہ ہے نا کہ شیطان کو کسی نے خواب میں دیکھا، بہت شیطان پریشان نظر آ رہا. شیطان ہمیں پریشان کرتا، وہ پریشان نظر آ رہا. کہا شیطان تم کیوں پریشان؟ کہا یہ دیکھو یہ جو میں جال لے کے نکلتا ہوں سارے ٹوٹے ہوئے جائے، ٹوٹ گئے. تمہارے شیخ مرتضیٰ نے مجھے پریشان کر دیا. اتنا میں نے اس کو پکڑنا چاہا وہ ہر دفعہ نکل جاتا. اب خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیسے پکڑ؟ یاد مجھے یاد پڑتا ہے امام خمینی نے بھی اپنی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا. کہا کیسے پکڑنا چاہا؟ وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا. میں نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا وہ تم اتنے بڑے عالم ہو، اتنے سارے لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ریاکار. ہاں اس نے اسے جماعت نماز ہی نہیں پڑھائی، آدھے راستے سے کرا دی. وہ ایک کتاب لکھنے جا رہا تھا. میں نے کہا اوہو تم اتنے بڑے عالم ہو، تمہاری کتاب تو پبلک ہاتھوں ہاتھ لے گی. اس نے کتاب ہی بند کر دی، نہیں لکھنا کتاب. اگر اللہ کے لیے لکھتا تو لکھتا، لیکن اگر پبلک نہیں چاہیے. اور پھر وہ واقعہ کہ گھر میں ایک دن واقع تھے، خمس کی رقم آئی رکھی تھی. سوچا اس میں سے ایک درہم لے کے روٹی لا کے بچیوں کو کھلا دیں، کیونکہ 2-3 بچیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں، بعد میں ادا کر دوں گا. مرضی اپنے اوپر بھی خمس یوز کر سکتا، یوز نہیں کرتا، بعد میں رکھ دوں گا. ایک درہم اٹھایا، گھر سے نکلا روٹی لانے کے لیے، بچیاں بھوک سے تڑپ رہی ہیں. 2 قدم گیا، میں نے سوچا پتہ نہیں میں کل تک زندہ رہوں کہ زندہ نہ رہوں، اس کا جواب قبر میں دینا. بھوکا رہنا ٹھیک ہے، قبر کا کوڑا ٹھیک ہے. تمہارے اس مشتہد نے تو میرے سارے جال توڑ دیے. لیکن کیا ہم اور آپ بھی اسی اسٹیج پر؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے لوگ دیکھ کے تعریف کریں. ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، دل چاہتا ہے لوگ کہیں کتنی اچھی تلاوت کی. ہم راہ خدا میں دان کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، امام باڑے، دل چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. بس یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی یہ نیت ہے، میں کہہ رہا ہوں شیطان یہ چاہتا، یہ وہ رسی. اب اگر میں ایک ایک چیز کو اس طرح سمجھاؤں گا تو شاید 100 سال میں بھی میرا اشرا پورا نہیں ہوگا. اب آگے بڑھے. پھر پیغمبر نے اس سے وہ سوال کیا کہ میری امت کافروں سے میرا تعلق نہیں، میری امت میں کوئی تمہارا دوست نہیں؟ کہا 10 آدمی. آپ کی امت کے 10 آدمی میرے بڑے گہرے دوست. میں نے کل اپنے اسٹائل میں بتایا تھا کہ یہ گہرے دوست کیوں، بہت قریبی دوست کیوں. دیکھیں دوستیاں ہوتی ہیں ٹیمپریری. آپ ماریشس میں پیدا ہوئے، آپ 40 سال یہاں رہے، پھر آپ چلے گئے مثلاً فرانس میں یا کینیڈا، یہاں کی دوستیاں بھولنے لگے، وہ تعلقات نہیں رہے، وہاں نئی دوستیاں بنی. لیکن گہری دوستی ہے کہ شیطان کے ساتھ ہم جہنم تک کے ساتھ چلے جائیں. جہاں پہ وہ رہے گا ہم بھی وہیں پہ پہنچ جائیں گے کہ بھائی دوستی بہت گہری ہے، ہم تم کو نہیں جوڑ سکتے. یہ 10 آدمی ہو. نمبر 1 ظالم حکمران. نمبر 2 گھمنڈی. چاہے وہ دولت پر غرور ہو، چاہے وہ اپنے پوسٹ پر غرور ہو، چاہے وہ اپنے کٹم و برادری پہ غرور ہو، چاہے وہ اپنے جو فزیکل طاقت ہے اس پہ غرور ہو، چاہے وہ عورت ہے تو اسے اپنی خوبصورتی پہ غرور ہو. گھمنڈ، ایروگینس، پراؤڈی ہونا. پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے، لیکن روایت کمپلیٹ بھی تو کرنا ہے نا. تیسرا کسی کو قتل کرنے والا. نمبر کیا؟ شراب اور نشے والی چیزیں بہت گہرا دوست ہے یہ شرابی شیطان. وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس کے پڑھنے کا وقت نہیں رہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج ثابوت بھی نکلے گا اور بعد میں کوشچن آنسر. شراب بہت گہرا دوست، صحیح بات کر ہو چکی. نمبر 5 پیاز کھانے والا. نمبر 6 یتیم کا مال کھانے والا. نمبر 7 چغل خور، 2 آدمیوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کی بات کی. یہ تو 7 دوست تھے جو کل آتے. اس کے بعد کا 8واں وہ بزنس مین جو
بزنس کے اندر فراڈ اور چیٹنگ سے کام کرتا ہوں، وہ میرا بہت اچھا واقعہ ہے۔ کبھی شیطان سے ہمیں کوئی کام ہو تو اس کے دوست کے پاس جا کے وہ کام کراتے، یہ نارمل چیز۔ کسی بڑے آدمی سے کام ہو تو آپ اس کے دوست ہو، ایسے بزنس مین کو ڈھونڈ لیجیے گا جو فراڈ اور چیٹنگ کے ذریعے اپنا بزنس چلا رہا۔ اور نمبر 9، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ نماز سے زیادہ زکوٰۃ کی امپورٹنس آئی ہے اس حدیث میں جو شیطان والی، نماز کا بھی ذکر ہے لیکن زکوٰۃ تو کئی دفعہ ریپیٹ ہوا۔ اب وہ زکوٰۃ کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ آپ کہیں گے کہ پھر تو یہ زکوٰۃ آج کل تو ہے نہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے، بہت لمبی بات ہے۔ اور نمبر 10، اس کو سمجھانا ہے لیکن اس کے بعد والی حدیث اس کے بعد والے سوال میں سمجھاؤ۔ نمبر 10، قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داروں سے تعلقات کو کاٹ دیتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا 10واں، ایک روایت میں یہ ہے اور ایک میں یہ نہیں۔ دوسری روایت میں وہ آدمی جو دنیا بنانے کے لیے آخرت کو بیچ دیتا، یہ میری پہلی بات۔ یہ 10 شیطان کے بہت گہرے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا اچھا کوئی شیطان کا دشمن یعنی تمہارا دشمن بھی ہے کوئی؟ معمولی دشمنی نہیں، بڑی خطرناک دشمنی، ڈیڈلی اینیمی۔ کہا ہاں، آپ کی امت کے 10 آدمی میرے لیے سب سے بڑے دشمن۔ کہا کون؟ کہا پہلے تو آپ۔ شیطان رسول اللہ کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا میرے پہلے سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں کیوں ہوں تمہارا دشمن؟ کہا اس لیے کہ آپ اسلام لے کے آ گئے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا دیا، لوگوں کو جنت لے کے جا رہے ہیں، میرا سارا کام جو ہے وہ آپ خراب کر رہے ہیں۔ اگر اسلام نہ آتا اور ہم کو جنت کا راستہ معلوم نہ ہوتا تو پھر تو شیطان کا کام کتنا ایزی تھا کہ پیغمبر کی وجہ سے خود پیغمبر پھر آخر میں ہماری شفاعت نہیں کر دی۔ ہم بڑے سے بڑا گناہ کر لیں گے، شیطان خوش ہے تو آ گیا میرے کنٹرول میں، پیغمبر کی شفاعت مل گئی، گناہ معاف ہو گیا۔ سب سے اب میں زیادہ اس کو نہیں سمجھا رہا کیونکہ پیغمبر کے حوالے سے زیادہ بات کرنا میں پیغمبر کی انسلٹ سمجھتا ہوں۔ کہ میرے سب سے پہلے اور سب سے بڑے دشمن آپ۔ اتنا بھی میں نے کیوں کہا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کسی کو امر بالمعروف کر رہے ہیں اور سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں تو شیطان آپ کو اپنا دشمن سمجھے۔ اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ شیطان کہہ دے کہ یہ میرا دشمن۔ یہ کامیابی ہے ہماری اگر شیطان ہمیں دشمن ڈکلیئر کرے، کیونکہ وہی واقعہ جو میں نے ابھی پڑھا تھا شیخ مرتضیٰ کہ شیطان نے کہا دیکھو یہ تمہارے اس مجتہد نے تو میری راتوں کی نیند اڑا دی، جو اس کے اوپر رسی پھینکو توڑ دیتا، جو جال ڈالو توڑ دیتا۔ اچھا اس خواب دیکھنے والے نے کہا اچھا بھئی یہ تو شیخ مرتضیٰ ہے، ہمارے لیے کون سی تمہارے پاس رسی ہے جال؟ شیطان ہنس گیا، کہا ضرورت ہی نہیں، تم تو ویسے ہی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں اپنی ایک رسی بھی کیوں ضائع کروں تیرے اوپر، تو ویسے ہی میرے پیچھے چلا رہا۔ تو شیطان ہمیں دشمن ڈکلیئر کرے یہ ہماری کامیابی ہے۔ کہا دوسرا عادل حکمران، کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، بلکہ جس کی تفصیل میں جانا چاہیے وہ بھی نہیں جاؤں گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا۔ تیسرا خوف خدا رکھنے والا عالم۔ ہر عالم نہیں، عالم تو وہ بھی تھا جس نے امام مظلوم کے قتل کا فتویٰ دیا۔ خوف خدا رکھنے والا یعنی صحیح عالم۔ اب اس کے اوپر بھی بہت بات ہو سکتی ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس یہ فرق ختم ہو گیا، ہم کیسے پہچانے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے کون ہمیں نئی انفارمیشن دے رہا ہے۔ نئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے ریسرچ کے بعد، لیکن وہ نئی اور اتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہے کہ ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن چھوڑ دیں، خالی اتنا کافی ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے یہ میرا سب سے بڑا دشمن۔ تیسرے نمبر چوتھا وہ بزنس مین جو ناپ تول میں کوئی کمی نہیں آنے گی، پورا پورا پرفیکٹ جیسا اسلام کہہ رہا ہے، جو رسول کا ٹائٹل ہے امین۔ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں آپ میرے پاس وقت نکل رہا۔ نمبر 5 میرا دشمن جس کی وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ 5واں وہ ہے جو اپنے آپ کو نشے والی ہر چیز سے بچاتا۔ اچھا وہ دوستوں کے اندر شیطان نے خالی شراب کا ذکر کیا، دشمنوں میں کہا شراب نہیں کہا، ہر نشے والی چیز۔
جو اپنے آپ کو نشے سے بچاتا ہے، بس اس سے زیادہ بڑا میرا اور کوئی دشمن نہیں. جو اس لسٹ میں ہے وہ تو ہے. چھٹا، کہا وہ آدمی جو ہر وقت پاک رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے وضو سے رہے. یہاں میری دوسری مجلس یاد کی تو آپ میں سے آدھے تو تھے بھی نہیں اس وقت. یاد کرنے کا مقصد ہی کہ اب شیطان کیا کرے، ہم کو وضو سے نہیں روکے گا، ہم سے غلط وضو کرے گا، ہم پاکی نہیں. اچھا یہ جتنی باتیں یہ سمجھیے آپ کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ اگر شیطان کہہ دے کہ یہ تیرا دشمن ہے. ساتواں، میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے کہ جو توبہ کرتا. گناہ ہم سے ہوگا، حضرت آدم سے نعوذ باللہ گناہ نہیں ہوگا، معصوم نبی. جبرائیل سے گناہ نہیں ہوگا، وہ فرشتہ. گناہ ہم ہی سے گناہ ہو گیا، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن توبہ کرو. اگر ہم گناہ کر لیں گے تو شیطان کے مسئلہ نہیں. توبہ اگر ہم نے کر، اب وہ توبہ کہتے کسے ہیں وہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے جو آج بیان نہیں ہو سکتا. توبہ خالی استغفر اللہ کا نام نہیں. نماز آج آپ صبح کی قضا کر کے آئے، اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ جا کے. اور کسی کی غیبت کی تو اس کی توبہ یہ ہے نا کہ جا کے اس سے معافی مانگیں. اور اگر معافی مانگنا ممکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے اور جھگڑا بڑھے، تو اس کے لیے کوئی 2 رکعت نماز پڑھ دے، کوئی اس کے لیے چیریٹی کر دے. اور ساتواں میرا دشمن ہے سخی، دان کرنے والا. اور آٹھواں میرا دشمن ہے، یہاں پہ روایت روک رہا ہوں، تقریباً 40 منٹ تو ہو گئے مجلس میں. یہ 40 کہاں چل رہا. آٹھواں میرا دشمن ہے صلہ رحمی کرنے والا. قطع رحمی والا پہلے میں تھا کہ نہیں تھا، اس میں 2 روایت، لیکن دشمنی میں یقیناً نام ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو اپنے کٹم والوں اور فیملی والوں کا خیال کرتا ہے. اب یہاں رک جائے. ہمارے 8ویں امام کی امامت میں ان کو 2 بہت بڑے امتحان دینا. ایک جب امامت شروع ہوئی اور ایک جب امامت کے آخری زمانہ. 2 بہت بڑے امتحان دینا. پہلا امتحان کیا تھا کہ 8ویں امام جب امام بنے نا، دیکھیں یہ ہے انفارمیشن. 8ویں امام جب امام بنے، اور یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کیونکہ یہ آپ کی سمجھ میں آئے گی تو آغا سیستانی یا رہبر آغا خامنہئی یا مرحوم آغا کوئی ان پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے واضح ہو جائے گی کہ کتنا نان سینس قسم کا اعتراض ہے. پہلے امام کو سمجھ. 8ویں امام جب امام بنے اس سے پہلے 7ویں امام تھے لیکن 14 سال قید میں. اچھا جب 7ویں امام قید میں جا رہے تھے نا، جو میں اکثر امام زمانہ کے لیے جملہ کہتا ہوں، تو 7ویں امام ایک سسٹم بنا کے قید میں گئے تھے کہ میں اگر قید میں چلا گیا تو 14 سال میرے شیعہ کیا کرے. ایک سسٹم بنایا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر امام زمانہ بغیر سسٹم بنائے غیبت میں چلے گئے تو پھر ان کے شیعوں کو پروٹیکشن کون دے گا. یہ مرجعیت ایک سسٹم ہے، لیکن یہ پہلے 7ویں امام قید میں گئے. سسٹم بنایا. کیا سسٹم بنایا؟ ہر بڑے شہر میں اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو رکھا جسے وکیل کرے، عام لوگوں کے پرابلم سالو کرے، لوگوں سے خمس کلیکٹ کرے، پھر خمس کلیکٹ کر کے جہاں جہاں امام اسٹرکچر دے کے گئے وہاں خرچ کرے. خمس میں 2 مسئلے بہت اہم. نمبر 1، خمس کو صحیح طریقے سے نکالنا، اور جتنا یہ امپورٹنٹ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے صحیح طریقے سے اسے مرجع تک پہنچانا. خالی خمس نکالنا تو کافی نہیں. کامن سینس کی بات. آپ نے کسی سے لون لیا ہے، آپ کو لون واپس کرنا. آپ نے $10,000 رکھ دیے کہ یہ اس کو دینا، تو خالی ہے نکال کے رکھنا تو کافی نہیں. صحیح آدمی کو پہنچائیں جس سے آپ لون لے دیا. آپ نے کسی اور کو دے دیا کہ میں نے تو دے دیے 10,000. تو یہ کامن سینس کی بات آتی ہے. لون میں یہی خمس کا مسئلہ ہے. تو آپ 7ویں امام ایک سسٹم بنا. 8ویں کو نہیں بنا اس لیے کہ 8واں بھی امام بھی نہیں. 8ویں کو بھی چھپا کے رکھنا. بھائی جس ظالم نے 7ویں کو جیل میں ڈال دیا تھا اس کو پتا چلے کہ 8واں امام ہے تو جیل میں ڈال دے. تو وکیلوں کا ایک سسٹم بنایا. بہت سے وکیل شہید بھی ہوئے. اب جب یہ سسٹم بنایا تو 14 سال جب یہ لوگ یہ وکیل 7ویں امام کی طرف سے کام کر رہے ہیں
اور خاص طور پہ سب سے بڑی چیز یہ کہ خمس کلیکٹ کر رہے تھے اور خمس اسپینڈ کر رہے تھے. تو 14 سال میں بہت اسٹرانگ ہو گئے. شیعہ انہی کو پہچانتے تھے, پیسہ بھی ان کے بعد بہت آگے. اب جس دن 8ویں امام بنے, 8ویں امام, انہوں نے ان سب سے کہا حساب لاؤ, اب تو میں امام ہو گیا نا ڈائریکٹ, میں بہت ٹائم کم ہے نا تو بہت جلدی بات کر رہا ہوں, ایک آدھ جملہ شاید ذرا بدتمیزی کا آ جائے, کیا لاؤ حساب لاؤ. اور ان میں سے کچھ کو کہا کہ اب تم کو ہم وکالت سے بھی نکال دیں. وہ سب 8ویں کے خلاف, جو آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہو کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو علماء کو قتل کریں گے, کیونکہ علماء امام کے اس لیے اگینسٹ ہو جائیں کہ علماء کی چیئر چھن جائے. یہ سنا ہوگا آپ نے, اس کی ڈیٹیل آپ نے کبھی نہیں پڑھی ہوگی, کبھی الگ پڑھیے گا. تو اس طرح نہیں ہے لیکن ہے بھی. یقیناً کچھ علماء امام کو اپوز کرے گی, کیونکہ پہلے لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, جب امام آ جائیں گے تو اس کو کون پوچھے گا, ڈائریکٹ آپ امام کے پاس جائیں گے. کچھ, سب نہیں. وہ تو کہیے کووڈ نے ذرا سا مومنین کو علماء سے دور کر دیا. پہلے تو لوگ آگے گلے کو چھومتے تھے کہ یہاں پہ امام زمانہ کی تلوار چلنے والی ہے تو بڑی اہم مقدس ہے, باقاعدہ گلے کو وہ سا لیتے تھے. تو یہ وہی حدیث کا جھک. تو 8ویں امام نے کہا حساب دو, اب اتنے فنڈز ان کے پاس ہیں, اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں. مرضی کا مطلب جو 7واں امام ہے انسٹرکشن دے کے گیا, غریب کو دو, یتیم کو دو, بیوہ کو دو, فلاں جگہ دو. مگر بتاؤ نا, یہ سب نے میجورٹی 8ویں کے خلاف. شیعہ پبلک ان کو زیادہ پہچانتی ہے, وکیلوں کو 14 سال سے, 8ویں کو دیکھنا پہچانتے بھی نہیں. اب یہ وکیل جو تھے, جو فراڈ وکیل, سب نہیں فراڈ تھے, وہ 8ویں کے اگینسٹ ہو گئے. اچھا یہ کہیں گے تو اگینسٹ نہیں ہو سکتے کہ یہ ہے ہمارے امام لیکن ہم اگینسٹ. انہوں نے کہا یہ امام ہی نہیں, نعوذ باللہ کھوٹا میں جھوٹا امام. 8ویں کی امامت شروع ہوئی ان لوگوں سے جو 7ویں کے وکیل تھے, عام آدمی نہیں, ہارون مامون جیسے, یزید جیسے ظالم نہیں. اچھا اب پبلک کو کیسے پتا ہے کہ یہ امام نہیں ہے؟ تو وہ ایک دلیل لے کر, بعض دلیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی نونسنس ہوتی ہے لیکن پبلک قبول کر دیتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو 7ویں امام افضل ہے کہ حضرت عیسیٰ. ہر ایک مومن کہے گا کہ ہمارے امام نبیوں سے افضل سوائے رسول خدا. کہا کہ 7ویں افضل. تو کہا جب عیسیٰ کو قید خانے سے پکڑا گیا تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا نا, ان کی شکل میں انہی میں سے ایک کو بھیج دیا جس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا. تو جو 7واں امام عیسیٰ سے افضل, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مرنا دے؟ اللہ نے ان کو قید خانے سے اٹھا لیا, چنانچہ وہ اب تک زندہ. تو جب 7واں زندہ ہے تو 8واں کہاں سے آ گئے؟ بہت سارے عام مومن جن کی معلومات نہیں تو یقین کر رہے ہیں. ہاں یہ بات تو بالکل صحیح. جب عیسیٰ کو اللہ بچا سکتا ہے تو جو ان سے بھی زیادہ بڑا ہے اس کو بھی بچا لیا. اور جب تک 7واں زندہ ہے تو 8واں کہاں سے آگے؟ یہ غلط یہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ. 8ویں کی امامت یہاں سے اسٹارٹ کہ جو جن کو 8ویں امام چچا کہا کرتے, محبت ہے کہ میرے بابا کے سارے صحابی وہی اگینسٹ ہو. اور ایسا کہ آج شیعوں کو انہوں نے بہکا دیا دلیل کے ذریعے, غلط دلیل, نونسنس. آپ کو بھی بہت لوگ بہکانے والے مل جائیں گے, کربلا میں پانی نہیں تھا ایک روایت لا کے رکھتے ہیں. آپ بھی کہیں گے ہاں کتاب میں روایت تو لکھی. اب وہ لوگ 8ویں کو اتنا سخت ان لوگوں سے مقابلہ کرنا, عوام ایسے کا انوالومنٹ تھا. دولت دنیا ایسی حقیر چیز, امام کے وکیل امام سے لڑ. آج اگر کبھی آپ سنیں کہ کسی مرجع کا کوئی وکیل غلط نکل آئے تو آپ مرجع پہ اعتراض نہ کریں. تو امام کے ساتھ ہو چکا ہے تو خود معصوم امام. یہ تھا امامت کے شروع. میں وقت نہیں, بس گھنٹہ ہونے والا ہے ربی مسائل غم کا بیان. 8واں امام کو آج ان کی شہادت, ہمیں ان کے مسائل پڑھنا. یہ ان کی لائف ہسٹری کے مسائل نہیں ہیں. امامت شروع اس طرح سے ہوئی کہ ایسے والد کے کلوز وکیل خلاف ہو. ایک امامت کا آخری مرحلہ دیکھیں,
8ویں امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی ایج ہو گئی 45۔ پراپرٹیز بہت تھی امام کے بعد، پراپرٹیز بہت تھی اور ہر امام کے پاس ہوتی تھی۔ وہ زندگی اس طرح گزارتے تھے جو شاید میں نے تیسری مجلس میں مولا کی سوکھی روٹی بتائی، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے سوکھی روٹی نہیں کھاتے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ تو 8ویں کے بعد بہت پراپرٹی بہت جائیداد۔ جب کسی کے اولاد نہ ہو تو اس کی جائیداد کس کو ملے گی مرنے کے بعد؟ وراثت کا مسئلہ جو میں اکثر ٹچ کرتا رہتا ہوں، بھائی بہنوں، اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو تو بھائی بہن۔ اب 8ویں امام کے بہت سارے بھائی بہن، اماموں میں سب سے زیادہ اولادیں 7ویں کی 37۔ یہ میں نے سب سے منیمم نمبر بتایا، ورنہ کچھ کتابوں میں 64 7ویں امام کی اولاد۔ اور آپ یہ تو نہیں کہیں گے وہ قید میں تھے تو اتنی اولادیں کیسے ہو گئی؟ شروع مجلس میں گزر چکا پہلی ہی مجلس میں کہ 7ویں امام جتنے سال قید میں رہے اس سے زیادہ آزاد رہے۔ تو چلے 37 میں سب سے کم والا نمبر دے گا۔ اب یہ جائیداد ان کو ملنا ہے۔ ہو گیا 45 کی ایج ہو گئی، اہل بیت کے گھرانے میں 60 سے پہلے شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تب چند سالوں کی بات ہے، یہ ساری پراپرٹی ہمیں ملے گی۔ اس وقت پیدائش ہو گئی، جنم ہو گیا 9ویں امام۔ اب 9ویں امام کا مطلب کیا ہے کہ ساری جائیداد ان کے پاس جائے گی جب تک کہ اولاد ہو، نہ بھائی کا حق ہے نہ بہن۔ یہ وراثت کا ایک مسئلہ ہے جو بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں کیونکہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، نہیں 1 گھنٹہ نہیں 10 منٹ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بھائی بہن جن کے ذہن میں خیال تھا اتنی پراپرٹی ہم کو ملنے والی، اتنے غلام، اتنی کنیزیں، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا کیش، اتنے باغ، اتنے کھیت، اتنی زمینیں، اتنے مکان، مطلب سب ختم۔ بیٹا پیدا ہو گیا 8ویں کا تو اب نہ بھائی کا حق ہے نہ بہن کا سارا پورا وراثت جو ہے بیٹے کو ملے گا۔ اب وہ کیا کریں؟ یہ 7ویں کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، یعنی 8ویں کے بھائی بہن، انہوں نے بھی وہی کیا جو شروع میں وکیلوں نے کیا۔ انہوں نے کہا یہ 9واں امام 8ویں کا بیٹا ہی ہے، یہ ایڈاپٹڈ سن کو اسلام میں کچھ نہیں۔ 8ویں کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے، اور ریزن کیا بتایا؟ ہمیں وہ وراثت نہیں دینا چاہتے، تو اس لیے اس کو اپنا بیٹا کہہ کے مشہور کیا تاکہ وراثت اس کو ملے، ہمیں نہ ملے۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ 8ویں کا بھائی کہہ رہا۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ 8ویں کی بہن کہہ رہی۔ اب وہ جو شیطان نے کہا میرا بدترین دشمن ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا، اور میرا دوست ہے قطع رحمی 8ویں امام کا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ باہر جا کے یزید سے لڑنا وہ بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن اپنے بھائی بہنوں سے خاندان کا مسئلہ پبلک میں اچھلے، بھائی بہن نہیں مان۔ آپ نے 9ویں امام کے حالات سے ایک روایت سنی ہے، اس سے پڑھ نہیں رہا، اشارہ کر یہاں تک کہ جو اس زمانے کا DNA ٹیسٹ ہوتا ہے، آج اگر کبھی یہ پرابلم ہو جائے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، بیٹی ہے کہ نہیں ہے، تو DNA ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ ساری دنیا کی عدالتیں اور کورٹ DNA ٹیسٹ کو بالکل اتھینٹک مانتی، بڑے بڑے قتل کے فیصلے DNA ٹیسٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایک DNA ٹیسٹ تھا اس زمانے کا۔ بھائی بہنوں نے کہا 8ویں سے کہ آپ کو یہ DNA ٹیسٹ دینا پڑے گا کہ یہ آپ کا بیٹا، اور اتنی نونسنس بات تھی، لیکن چونکہ گھر والے تھے 8ویں نے یہ بات مان، وہ DNA ٹیسٹ جو بھی اس زمانے کا تھا وہ 9ویں امام کے حالات میں پڑھا جاتا، کیونکہ اصل اعتراض تو 9ویں پہ تھا کہ یہ ہے ہی نہیں بیٹا، امام تو بعد میں بنیں گے، پہلے تو بیٹا ہی نہیں ہے، تو وہ DNA ٹیسٹ تک دینا بھائی بہنوں کے پریشر کی وجہ۔ اب بھائی بہن کا پریشر کیا ہے؟ دولت دنیا، درہم و دینار، اس میں کچھ تھے، نیک تھے، پورے 37 نہیں، بھائی 8ویں امام کی بہن معصومہ ہے، ان کو کون نہیں جاتا؟ اسی طرح کچھ اور بہنیں ہیں، کچھ اور بھائی، لیکن مور دین 50% بھائی اور بہن۔ اتنا پریشر ڈالا کہ 8ویں امام اس زمانے کے نان سینس DNA ٹیسٹ سے گزرنا پڑا،
ورنہ گھر کا جھگڑا، خاندان کا جھگڑا، کٹمب کا جھگڑا اتنا بڑھ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں امام کا اور سادات کا مذاق اڑایا جاتا۔ کہا چلو اسی طرح سے یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے تو چلو دیکھو یہ ٹیسٹ دیا ٹیسٹ، اور اس ٹیسٹ کا رزلٹ بھی یہ نکلا کہ کہا یہ نواں ان کا بیٹا۔ چونکہ واقعہ نویں امام کا ہے تو میں ڈیٹیل میں نہیں گیا شارٹ، لیکن کتنا بڑا یہ 8ویں امام کا امتحان، گھر والے، بھائی بہن، 7ویں کی اولاد، اور وہ میرے اگینسٹ ہو گئے، مجھے ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا۔ تو امامت کے شروع میں گویا اپنے سو کالڈ چچاؤں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ چچا تو نہیں تھے لیکن بابا کے دوست تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی یہ رواج ہو، ہمارے یہاں تو ہے کہ جو میرے والد کے دوست ہیں ہم ان کو چچا ہی کہا کرتے ہیں۔ اچھا بچے والے کو انکل کہہ دیتے ہیں، چل انکل۔ اور زندگی کے آخری سالوں اپنے بھائی بہنوں کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر دونوں جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس 8 مہینے اتنے صبر اور ٹالرنس کے ساتھ معاملے کو سولو۔ ہمارے یہاں 200 300 400 ڈالر کے اوپر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے جاتے۔ مجھے اس حوالے سے ابھی کچھ اور بات کرنا تھی، دنیا کی دولت کی محبت میں کس طرح ہمارے یہاں خاندان تباہ ہو رہے لیکن کہیں مائل نہیں۔ اور آج مجھے پتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں سننے آتے، مجھے سننے آتے ہیں تو آج سے پہلے بھی آتے ہیں، 8ویں امام کی شہادت کی وجہ سے، اس لیے میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اچھا یہ تو اپنی جگہ ہوا، امام جب تک مدینے میں، پھر ہوا یہ کہ مامون رشید عباسی کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا۔ حکومت تو ایسی چیز ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو، اس کے خاندان کی میجورٹی اس کے بھائی کے ساتھ مل گئی کیونکہ وہ ایج میں بھی بڑا تھا، فیملی کے اعتبار سے بھی بڑا۔ مامون کی ماں جو تھی کنیز تھی، تو فیملی کے اعتبار سے بھی اسٹیٹس کم ہے اور ایج میں بھی کم۔ جس نے دیکھا میرا سارا خاندان تو وہاں چل گیا، اب میں کس کی سپورٹ لوں؟ کہا یہ سادات اشی 8ویں امام کو اس نے اپنا کراؤن پرنس بنا کے بولا۔ اب یہ خود مجھے ذرا 15 منٹ اس پہ بات کرنا تھی لیکن بالکل وقت ہے۔ گھر کے سیٹرڈے نائٹ تو دنیا میں ہر جگہ مجھے ذرا زیادہ ٹائم ملتا ہے، لیکن آج کوئسچن آنسر سیشن بھی ہے مثلا کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 8ویں امام کو اس نے بلایا صرف اس لیے کہ اس وقت اسلامی دنیا میں 2 پارٹیز تھیں، ایک اس کی فیملی بنو عباس، وہ سب چلی گئی بڑے بھائی کے پاس، ایک دوسرے شیعہ، ان کو اس نے ملایا۔ ملانے کا طریقہ کیا ہے تو ملا نعوذ باللہ، اگر کوئی آغا سیستانی کو ملا لے تو جتنے ان کے مقلد ہیں وہ خود اس کے ساتھ اس کے فیور والے ہو جائیں، جبکہ آغا سیستانی بہرحال سب کچھ صحیح ہے لیکن ہے تو غیر معصوم، امام کے غلام امام کو ملائے۔ چنانچہ پھر امام نے بھی دیکھا کہ جہاں مامون رہتا وہاں پہ اسلام نہیں پہنچا۔ میں اس بلیسنگ ان ڈسگائز انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ کبھی مصیبتیں جو آتی ہیں نا اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ اس علاقے میں پہنچ کے اسلام پہنچا سکتا ہوں جہاں آج سے پہلے اسلام نہیں پہنچا۔ یہ رشین اسٹیٹس ہے نا، یہ سب 8ویں امام کے وہاں پہنچنے کا نتیجہ تھا۔ مامون وہاں رہتا جو آج رشین اسٹیٹ کہلاتی ہے، 8ویں امام وہاں گئے۔ اچھا وہاں جانے کے فوراً بعد مامون نے تو ان کو بلایا تھا تاکہ ان کا فیور مجھے ملے تو میں بھی ذرا اسٹرانگ ہو جاؤں۔ ہوا یہ کہ اس نے دیکھا یہ تو میرے لیے پرابلم بن گئے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، کبھی آپ کے سامنے بھی اس کو ایکسپلین کروں گا، باقی دنیا میں تو کر چکا۔ ہم لوگ زمانے کے امام کو بلا رہے ہیں، اگر وہ ابھی آ جائیں تو ہم میں سے بہت سے کہیں گے ارے ان کا آنا تو ہمارے لیے پرابلم بن گیا، اچھا تھا کہ نہ آتے۔ بہت سے شیعہ کہیں گے دشمن نہیں، تو مامون نے دیکھا میں ان کو بلا رہا تھا تاکہ میری گورنمنٹ اسٹرانگ ہو جائے، یہ تو میرے لیے پرابلم بن گئے۔ کیسے؟ وہ جو میری فہرست تھی 3 یا 4، ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، پوری قوم گناہ گار ہے، اللہ نے اس پر بھی عذاب بھیجا جو عبادت کر رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے خاموش کیوں؟ تو اب مامون کے پاس، مامون بادشاہ ہے، گناہ تو ہو رہا ہے، امام روک رہے، غلط نماز پڑھی جا رہی ہے، امام روک رہے، غلط وضو، بہت مشہور واقعہ کہ آج امام مامون کے گھر میں گئے، دیکھا وہ وضو کر رہا ہے لیکن اس کا غلام اس کو وضو کرا رہا ہے۔ غلام پانی چہرے پہ ڈال کے ہاتھ پھیر رہا ہے، ادھر پانی ڈال کے غلام، ادھر پانی۔ مامون کو سمجھ رہا ہے ہاتھ گیلے ہو جائیں تو ہو گیا وضو۔
امام نے فوراً ٹوک دی، لا تشرک بعبادت ربک احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریے، غلط ہے وہ۔ آپ ایک عام مومن کو وضو خانے میں ٹوک دے وہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ تو معمون بہرحال بادشاہ ہے، اس کو تو حق ہے ناراض ہونے کا، گھمنڈ، غرور، تکبر، اور غلام کے سامنے۔ لیکن امام اپنے سامنے گناہ ہوتے دیکھے کیسے خاموش رہی؟ بے حجابی بہت پھیل رہی تھی اس وقت، گانا بجانا بہت پھیل رہا تھا۔ بادشاہوں کے یہاں تو یہی ہوتا ہے نہیں، بادشاہوں کے یہاں یہی ہوتا تھا، آج تو عام مومنوں کے گھر میں بھی یہی ہوتا۔ چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا، میں خود آپ سے زیادہ میں دیکھے گھڑی دیکھ رہا ہوں، چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ مومن نے آ کر 35 سال بعد مجھ سے معافی مانگی اس بات۔ شروع میں جب میں نے مجلس سے پڑھنا شروع کی تھی، اسی وقت ایک حدیث پڑھی کراچی، اور وہ یہ تھا کہ اسی طرح مامون کے کسی وزیر کے گھر میں کوئی فنکشن تھا، لیڈیز الگ ہیں، جینٹس الگ۔ ہم لوگ تو مامون کے وزیروں سے بھی ایک اسٹیپ آگے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ پر، وہاں الگ۔ لیکن ایک 6 سال کی بچی، 6 سال نابالغ، 6 سال کیا ایج ہوتی، وہ آئی عورتوں سے نکل کے وہ مردوں میں آ گئی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین، بہت ہی پیاری، چھوٹے بچے اللہ کا گفٹ ہے، پھول کی طرح ہوتے ہیں۔ اور جو رشین اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں کی تو ویسے ہی خوبصورت مرد بھی اور عورتیں۔ تو وہ بچی آئی تو ہر ایک کو اس میں پیار آیا، ہر ایک نے گود میں بٹھا کے اس کو بوسا دیا، بچی چھوٹی، اور پھر آگے بڑھی تو پھر امام کے پاس پہنچی، امام نے اس سے کہا کہ دور ہو، یعنی ڈانٹا نہیں، قریب نہیں آنے۔ لوگوں نے کہا مولوی تو بہت چھوٹی بچی ہے، کہا اگر بچی 6 سال کی ہو جائے تو باپ کو بھی چاہیے کہ نہ کرے۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی آج سے 40 سال پہلے، تو لوگوں نے کہا مولوی کون سا مذہب آپ پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو وہابیت کی جو ایکسٹریم مثالیں ہمارے سامنے آئی، 6 سال کی بچی اتنی سختی۔ اب آ کے انہوں نے معافی مانگی۔ جب میں لاسٹ ایئر کراچی میں انہی تاریخوں میں مجلس پڑھنے گئی، اتنے واقعات کراچی میں بچیوں کے ساتھ گناہ کے ہوئے ہیں، مار دیا گیا، قتل کیا گیا، 6 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، 2 سال کی بچی۔ لوگوں نے کہا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے بچیوں کو ہر ایک سے بچاؤ۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو وقت نہیں، چھوٹی سی ایک بات کہہ رہی، چھوٹی، وہ یہ کہ میں خود بیٹھا تھا ایروپلین، ہمارے ملک نہیں، ہمارا ملک تو نہیں، میں تو وہاں آج بھی فورنر ہوں، آسٹریلیا، وہاں کی ایک ایئر لائن ہے قینٹس، میں اس میں خود ٹریول کر رہا تھا، میلبرن سے سڈنی جا رہا تھا مجلس پر، اور ایک جھگڑا ہو گیا، پلین میں جھگڑا ہو، اور جھگڑا یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو پلین چلتا ہے ہماری ایئر لائن، اس میں اگر آپ کو اپنی پسند کی سیٹ چاہیے تو فیس دینا ہوگا، چارجز، وہ ایمریٹس میں بھی ہو گئے ہیں آج کل، سوائے جو اسٹیٹس والے ہیں۔ خیر، تو ایک صاحب نے ونڈو سیٹ کے پیسے دیے تھے، وہاں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ کوئی 6 سال کی بچی اکیلے جا رہی تھی سڈنی، اس کو وہ سیٹ الاؤ کرنے کے بعد ایک ہوسٹس آ گئے، اس نے ہم صاحب سے کہا آپ یہاں سے موو ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی کیوں موو ہو رہے ہو؟ میں نے پہلے سے یہ سیٹ آن لائن ایلوکیٹ کی ہے، اس کا پیمنٹ کیا۔ کہا نہیں، ایئر لائن کا رول ہے کہ چھوٹی بچی کے ساتھ کوئی اجنبی مرد نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کہہ رہے میں پیمنٹ کر چکا ہوں، میں نے اپنی پسند کی سیٹ لی ہے، اس بچی کو کہیں اور لے جائیں۔ کہا نہیں، بچی بہت چھوٹی، اس کو جو سیٹ اس کے پیرنٹس نے دلوائی ہے اس کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتا، آپ کو ہٹائیں۔ اچھا بہت میرے سامنے کی بات ہے، جب جھگڑا بہت بڑا تو انہوں نے کہا اچھا چلے میں چلا جاؤں، جو میں نے پیسے دیے تھے سیٹ کے وہ ملیں گے؟ کہا نہیں، وہ نان ریفنڈیبل، وہ بھی نہیں۔ میں نے کہا یہی چیز جب ممبر پہ میں نے پڑھی تھی کہ چھوٹے بچی اور بچیوں کو بھی بچائیے، آج کل تو ویسٹ میں بہت لفظ استعمال ہو رہا ہے، پریڈیٹر، بچوں کے شکاری، خاص طور پر بچیوں، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کون سا اسلام، اور اس نے باقاعدہ، کیونکہ جب زیادہ بحث ہوئی تو ان صاحب نے کہا دکھائیے کہاں لکھا ہوا، وہ رول بک لے گیا کہ چھوٹی بچی کے ساتھ نامحرم مرد نہیں بیٹھے گا، چاہے دونوں کی ایج میں کتنا ہی ڈفرینس ہو، اور موو کیا جائے گا تو اس مرد کو موو کیا جائے گا بچی کو۔
کہ یہ آٹھویں امام کا واقعہ 1400 سال سے چلا آ رہا. آج دنیا عمل بھی کر رہی ہے اور جہاں عمل نہیں ہو رہا پاکستان وہاں بچیوں کے ساتھ وہ گناہ ہو رہے ہیں کہ میں ممبر سے بیان کرتے ہوئے شرما رہا ہوں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی اسلام کی انسٹرکشن ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ. ہمارے یہاں بڑی بڑی عورتوں کو دیکھ لیے بے حجاب، نہ سر پہ دوپٹہ نہ اسکارف، مردوں کے بیچ میں نکلی چلی جا رہی. کہاں آ رہی ہے کہ مجلس میں آ رہا ہے، کم از کم مجلس کا تو احترام کر لو. چلو باقی شاپنگ میں، مال میں، جاب میں، کالج میں نہیں کرنا تمہیں حجاب، وہ بھی جائز نہیں، لیکن مجلس تو. شہزادی فاطمہ اس پہ راضی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھی رہیں گی، اس پہ راضی نہیں ہے کہ آپ بے حجاب ان کے بیٹے کی مجلس میں آئیں. لیکن یہ چھوٹی سے لے کے بڑے. اچھا اب یہ ہے کہ کل یہ خاتون نے مجھ سے کمپلینٹ کی کہ مولانا آپ عورتوں ہی کو برا بھلا کہتے رہے. بھئی میں نے سارا آج 1 گھنٹہ مردوں کو برا بھلا کہا، یہ اور کس کو برا بھلا کہا جو میں 1 گھنٹہ آپ کے سامنے بک بک کر کے ابھی ختم کر رہا ہوں. لیکن عورتوں کو ایک بات بھی کہہ دیجیے، ان کو لگتا ہے کہ جیسے پوری زندگی مولانا ہمارے خلاف بول رہے ہیں. مولانا نہیں خلاف بول رہے ہیں، مولا خلاف بول رہے ہیں. اگر یہ حرکتیں کرو تو اب دیکھیے ہماری مومنہ عورتیں محب اہل بیت، مجھے ان کی محبت میں کوئی شک نہیں، واقعی محبت کرتی ہیں وہ شہزادی سے، محبت میں شک نہیں. وہ برا مان جاتی ہیں تو مامون کیا خوش ہوگا جو دشمن اہل بیت ہے، اس کو اگر امام ٹوکے. اس نے کہا یہ تو میرے لیے مصیبت بن گئی، میں تو اس لیے ان کو لے کے آیا تھا کہ ان کی سپورٹ سے میری حکومت طاقتور ہوگی، یہ تو پبلک کے سامنے میری غلطیاں بتا کے مجھے اور ویک کر رہے ہیں. اب ایک ہی طریقہ تھا جو اس نے آج رات کو استعمال کیا کرے، واپس تو کر نہیں سکتا، ایگریمنٹ کر کے لائے گئے تھا، پورا ایگریمنٹ تھا. اب ان کو شہید کر چنانچہ پوری پلاننگ کی گئی اور اس پلاننگ کا رزلٹ یہ ہے کہ اسی وقت نئے طرح انگور آئے تھے. انگور انگریزی میں گریپس کہتے ہیں لیکن مسائل میں انگریزی اچھی نہیں لگتی. انگور آج کل تو ہر سیزن میں آپ کو اویلیبل ہے، اس وقت تو ہر فروٹ کا ایک سیزن ہوتا ہے اور جو سیزن کے شروع میں فروٹ آتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے انگور. مامون نے وہ انگور منگوائے، نیڈل میں زہر لگائے، آدھے انگوروں میں سے وہ نیڈل گزاری تاکہ یہ زہر انگوروں میں پہنچے، اور پھر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر 8ویں امام کو بلا کے. اچھا ہوتا یہ تھا کہ صبح سے شام تک دربار ہوتا تھا، اس میں امام ہوتے تھے. شام کو نماز سے پہلے دربار ختم، اب نیکسٹ مارننگ آئی. آج عشاء کے بعد ایک بار پھر مامون کی انویٹیشن آئی اور کہا مولا آج رات کو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھائیے، میری بڑی خواہش. غلام کا میسج آیا، امام نے کہا میں آ جاؤں. 16 سفر کا دن ختم ہوا، یہ رات آ گئی بٹوین 16 اور 17. امام مامون کے محل میں گئے، وہاں پہ سفرہ بچھا ہے اور خالی پھل رکھے. خود ایک مسئلہ ہے کہ پھل اور کھانا الگ الگ ہونا چاہیے، چھوڑ دیجئے مسائل پہ ہونا ہے. کھڑے ہو کے اس نے امام کو ویلکم کہا، بڑی عزت دے رہا اور کہا فرزند رسول یہ بالکل نئے تازہ فریش انگور آئے. میرا دل چاہا کہ یہ بہترین گفٹ ہے، یہ میں آپ کو آئیے بسم اللہ. امام بیٹھ گئے لیکن ایک جملہ تھا. امام نے کہا جنت کے انگور ان انگوروں سے زیادہ اچھے. مامون دشمن ہے، بے وقوف نہیں. کہنے لگا فرزند رسول آپ کے جملے سے لگ رہا ہے کہ آپ کو میرے اوپر کوئی شک ہو گیا. دیکھیے پہلے میں کھاتا ہوں. یہ کہہ کہ اس نے اپنے سامنے کے انگور کھائے، سامنے وہ انگور تھے جس میں زہر نہیں. کہا فرزند رسول اب تو آپ کو سیٹسفیکشن ہو گیا، اب بسم اللہ. امام نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، انگور کے 2 یا 3 دانے ہو گئے. لیکن خود امام کا انگور کھاتے وقت ایک جملہ کہنا بتا رہا. علم امامت سے امام کو سب پتا، بسم اللہ کہہ کے انگور کھائے جاتے ہیں نا. امام نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِظَنِّ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمَتِهِ. 2 یا 3 دانے امام نے کھائے، وہ انگور بہت زہریلے. اور کھڑے ہو، امام کھڑے ہو. مامون نے کہا ابھی اتنے جلدی، ابھی تو آپ آ کے بیٹھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟
کہا میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے. اور یہ کہے کہ امام محل کے برابر ہی تو امام کا حجرہ تھا، وہاں تو چھوٹے سے گھر میں چلے. جب امام دعوت میں آ رہے تھے، گھر سے نکلے تھے، تو اپنے غلام کو بلا کے کہا تھا کہ میں جا تو رہا ہوں، جب میں آؤں گا نا تو کوئی مجھ سے بات نہ کرے. میں اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لوں گا، دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کرنا. جب دروازہ خود سے کھل جائے تو آ جانا. میری میت تیار رکھی ہوگی، مامون کو اطلاع دینا اور کل اسے کفن کرنا. اب یہ دو انگور کھا کے نوش کر کے امام کھڑے ہو. مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ تو مجھے بھیجنا چاہتا ہوں. اور یہ کہہ کہ امام مامون کے محل سے نکلے، لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گھر میں داخل. زہر بہت تیزی سے اثر کر رہا، امام سے چلنا مشکل ہو رہا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، غلام نے امام کی حالت دیکھی، سارا چہرہ سارا جسم سویلنگ بھی آ چکی. آگے بڑھ کے امام کو سہارا دینا چاہتا. ایک دم یاد آ گیا، مولا نے کہا تھا جب میں آؤں تو میرے قریب بھی نہ آنا، مجھ سے باتیں بھی نہ کرنا. اور امام اپنے کمرے میں گئے، دروازہ بند. اب غلام سوچ رہا ہے کہ امام نے یہ کیوں کہا تھا کہ دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کریں. سمجھ میں آ گیا کیونکہ اچانک کمرے سے آوازیں آنے لگی. ایسا لگا کچھ برتن موو ہو رہے ہیں، ایسا لگا کچھ پانی گرایا جا رہا، اور پھر ایسا لگا کہ کوئی رو رہا. اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو غلام نے کیا دیکھا کہ امام کی میت غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا، جنازہ بالکل تیار، اور سرحانے کوئی نوجوان بیٹھا ہوا، 8 سال کی ایج ہوگی، بچہ بیٹھا ہوا رو رہا. غلام نے گھبرا کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اسی کا وارث و یتیم تیرا نواں امام ہوں. مولا نویں امام، آپ یہاں کہاں؟ کہا کہ میں مدینے سے اپنے بابا کو غسل و کفن دینے آیا ہوں. ذرا سوچی، کہاں مدینہ، کہاں مشہد. آج بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء. اتنا دور گئے تھے لیکن بیٹا پہنچ گیا. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بابا کی میت پڑی ہو اور غسل نہ دیا جا سکے، کفن نہ پہنایا جا سکے، کوئی اور آ کے غسل و کفن دے، یہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا. سینکڑوں میل دور کا فاصلہ طے کر کے آؤں گا. اندازہ کریں کربلا کے اس جوان بیٹے کے دل میں کیا قیامت گزر رہی ہوگی، جس کے بوڑھے بابا کا بے گور و کفن لاشا اس کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا تھا، اور وہ نہ بابا کو غسل دے سکتا ہے، نہ بابا کو کفن پہنا سکتا ہے. اگر ہم چوتھے امام سے سوال کریں، مولا آپ کے بابا نے کربلا آ کر بچوں سے کہا تھا، اے بچوں اگر تمہارے والدین نہ نکلے تم آ جانا، تم میری میت کو دفن نہیں کر سکتے تو مٹھی میں خاک لے کے ڈال دینا. مولا چوتھے امام آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو مٹھی میں خاک لے کے بابا کے لاشے میں ڈالیں. تو پتہ ہے چوتھا امام کیا جواب دے گا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا اور کہے گا وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے اور پاؤں میں بیڑی ہے. نویں امام نے کہا جا اور مامون کو اطلاع کر دے. مامون کو خبر ہوئی. یہ تو ساری اسی کی پلاننگ تھی. اگلے دن بڑی شان کے ساتھ جنازہ اٹھا، مامون خود آیا، سارے وزیر آئے. اس شاندار طریقے سے جنازہ اٹھا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں سلطان عرب و عجم کا جنازہ ہے اور کربلا کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ تھا. لیکن یہ آخری جملے سن لیجئے اور پھر تابوت آنے والا ہے. یہ آخری جملے، یہ تو آج کی رات کے مسائل ہیں کہ نویں امام نے بابا کے لاشے کو آگے غسل و کفن دیا، لیکن 2 سال پہلے ہی جب نواں امام اپنے بابا کو مدینے سے جاتے دیکھ رہا تھا اسی وقت سمجھ گیا تھا. چنانچہ روایت ہے جب 8واں امام آخری رخصت کے لیے رسول کی قبر میں گیا اور کہا نانا میرا سلام لے، آپ نکلے تو کیا دیکھا؟ مسجد کے باہر زمین پہ میرا امام بیٹھا ہے، امامہ سر سے اتارا ہوا ہے. ابھی باپ زندہ لیکن امامہ سر سے اتارا ہے، زمین کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں. وہ 8ویں نے پوچھا، امام رضا نے پوچھا، جن کا تابوت آنے والا ہے، پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بابا اس بچے کو یقین ہو جائے کہ وہ یتیم ہونے جا رہا ہے، وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے؟ ارے اہل بیت کے گھر میں جب یتیمی آتی ہے تو نواں امام زمین پہ بیٹھ کر مٹی ڈالتا ہے اور کربلا میں ننھی سکینہ زلجنہ کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے. اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے میرا بابا جائے گا. سکینہ یتیم ہو جائے گی. اور سکینہ نے بھی دیکھا بابا
فقیروں سے چھنی لاشا، ارے کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نہ تھا، مگر یہاں تو تابوت آ رہا ہے نا، بس اپنے اس ہاتھ میں امام کے تابوت کو زیارت بھی کرے، اٹھ کے کندھا بھی دے، نوحہ بھی پڑھے، مرثیہ بھی پڑھے، الا ولعنۃ اللہ علی اعدائکم.